الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا تو خود سے اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کو متعین فرما دیا، اور طبیعت اور مزاج کی رہنمائی کے لیے، درستگی کے لیے اللہ نے شریعت کو اتارا. اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے موقع بموقع اللہ تعالی نے وحی کی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو دنیا میں بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ اپنے مزاج کو اور اپنی فطرت کے اور اپنی طبیعت کے ان معاملات کو جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو درست کر سکیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے سورۃ البقرہ سے. اس میں اللہ تعالی نے قتال کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا. قتال کسے کہتے ہیں؟ قتال کہتے ہیں کہ جب دشمنان اسلام کے خلاف اپنی ضد پر آ کر اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آور ہو جائیں تو ان کے مقابلے میں جرأت اور بہادری کے ساتھ مسلمانوں کا اور دین اسلام کا دفاع کرنا اور اس کے لیے میدان جنگ میں آخری حد تک
کفر کے مقابلے کے اندر لڑائی کرنا، اس کو قتال کہا جاتا ہے۔ قتال قتل سے بنا ہے، سیدھا سادہ معنی ہے اس کا قتل کرنا یا قتل ہونا۔ تو قتال کے اندر یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آمنے سامنے کی جنگ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں یا بندہ اپنی جان سے جاتا ہے تو یا دشمن جان سے جاتا ہے، یا ان کی جان لی جاتی ہے یا اپنی جان دی جاتی ہے، جنگ اسے ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جب کٹنے، قربان ہونے کی، قتل و قتال کی، مقابلے کی نوبت آ جائے تو اس وقت میں بھاگنا نہیں ہے، اس وقت میں بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ اس وقت میں اللہ فرما رہے ہیں جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جیسے تمہارے لیے دین کے دوسرے فریضے ہیں، ویسے ہی کتب علیکم القتال، اللہ نے اس قتال کو بھی تمہارے اوپر کیا کیا ہے بھائی؟ فرض کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ معاملہ بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے، اور اپنی عام زندگی میں دیگر معاملات میں دیکھا جائے تو بھی بڑی آسانی سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ساتھ ہی فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اب غور کیجئے ذرا، قرآن مجید کی آیت میں کیا کہا کہ قتال تم پہ فرض ہے، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کو تم اچھا نہیں سمجھتے، جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حقیقت کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے، اینڈ اور اختتام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ تم ایک چیز پسند کر کے لاؤ، یہ تو بہت اچھی ہے، یہ تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، یہ تو بہت ہی محبوب ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہاری محبوب چیز تمہارے گلے فٹ ہو جائے، تمہارے لیے مصیبت بن جائے، تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے، تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دے۔ جس کو تم نے خود سے پسند کیا، خود ہی معافیاں مانگتے پھرو کہ یا اللہ یہ کون سی غلطی کر بیٹھوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، مجھے پتا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا، مجھے سارا کچھ معلوم ہے، چیز کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، اس کی حقیقت بھی، اس کا انجام بھی، اس کی ابتدا بھی اور اس کی انتہا بھی، اس کا آغاز بھی اور اس کا اختتام بھی، مجھے سب پتا ہے، اور تمہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتے کہ تانوں تھوڑا تھوڑا پتا ہے تو مینوں زیادہ پتا ہے۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا، باپ بیٹے کی آپس میں تکرار ہو جائے نا کسی بات پہ، تو بیٹا اپنے ابے کو کوئی بات منوانا چاہے کہ نہیں ابا جی ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں ایسے، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، پنجابی میں یہ کہتا ہے تینوں بہتا پتا ہے کہ مینوں بہتا پتا ہے۔ تھوڑے بہتے کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تجھے زیادہ پتا ہے کہ مجھے زیادہ پتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو چاہیے تھا کہ اللہ یہاں پہ یہ کہہ دیتے کہ تمہیں تھوڑا تھوڑا پتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پتا ہے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جتنا اللہ کو پتا ہے نا اس کے مقابلے میں تمہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں پتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بہتر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو اپنے اچھے برے کا تعین خود سے کرتے ہیں اور پھر خوب روتے ہیں، خوب پچھتاتے ہیں، خوب پریشان ہوتے ہیں، خوب اس اذیت سے گزرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا ہی فیصلہ حرف آخر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو بات سمجھائی گئی ہے نا، وہ معمولی سی بات نہیں ہے، لوگوں نے تو اسے کمرشل کر لیا ہے، لیکن وہ بڑی قیمتی بات ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے سورۃ فاتحہ، یعنی سورۃ فاتحہ ہم مسلمانوں کے گھرانے میں تو بچے کو یاد کروائی جاتی ہے کہ نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے استخارہ سکھاتے تھے اور ترغیب دیتے تھے اور یاد دلاتے تھے کہ استخارہ کر لو، استخارہ کر لو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے فرمان گرامی کا مفہوم ہے کہ جو بندہ استخارہ یا استشارہ، استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کرنے کو، اور استشارہ کہتے ہیں کسی صاحب فن خیر خواہ بندے سے مشورہ کرنے کو، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے استخارہ کر لیا یا استشارہ کر لیا، اس کو بعد میں پھر اپنے کیے ہوئے پہ پچھتانا نہیں پڑتا، اپنے عمل پہ بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا کہ وہ ایک ہی کر بیٹھے ہوئے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، نہیں۔ اولاً تو اس میں نقصان ہوتا نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پہلو اس میں نکل آئے تو پچھتاوے کا باعث نہیں بنتا، وہ نقصان بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ ہماری زندگی میں، بہت کچھ ہے ایسا، ہم کتنے سارے نقصانات اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر لیتے ہیں اپنا نقصان، اور پھر اس نقصان کے بدلے میں ہمیں اللہ پاک بعض دفعہ خیر سے نواز دیتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک لطیفہ میں نے سنایا تھا نا، ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، ان کو بزنس کا شوق چڑھ گیا۔ عام طور پہ تو بزنس مینوں کو بھی پتا ہے کہ مولوی دا کی کم بزنس نال، تو لیکن بعض مولوی ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ساری دنیا امیر ہو رہی ہے، ہم کوشش کریں ہم بھی کو تھوڑا سا امیر ہونے کی، تو وہ امیر ہونے کے لیے نہ کوئی ٹوٹ کے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے ان کے پاس بہت تھوڑی سی اماؤنٹ، لیکن ان کو شوق تھا کہ بزنس ہونا چاہیے، تو اب وہ بزنس کے چکر میں جناب انہوں نے عجیب و غریب بزنس شروع کیا۔ کسی نے ان کو کہا کہ چائنا والے موبائل خرید کے کسی دوست کی دکان پر رکھ دو، پھر یہ بک جائیں گے، فی موبائل اتنا منافع ہوگا، اتنے سارے آپ کے پیسے ڈبل ہو جانے ہیں۔ وہ تو موج لگ گئی، وہ لے آیا موبائل سے، وہاں جا کے موبائل لا کے رکھے ہوئے کہ کوئی نہ جناب، وہ پھر اونے پونے کو کسی نو ونڈ کو کسی نو دے کو کچھ کریے، وہ فیشن چینج ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ بٹنوں والے موبائلوں کا زمانہ گزر گیا، وہ اب آگے ٹچ والے، اب وہ جناب کون پوچھتا تھا اس کو۔ خیر کرتے کراتے اب جناب اس میں سے پڑا گھاٹا کوئی 10-20 ہزار کا۔ تھوڑے دن گزرے تو کسی نے مشورہ دے دیا کہ حضرت صاحب دودھ دہی کا کاروبار کر لو، ایک بندہ آگے رکھو، ایک دکان پاؤ، بڑا جناب 40 کلو سویرے وکنا ہے، 40 شامی وکنا ہے، تھوڑے دنوں بعد 60 کلو ہو جانا ہے۔ وہ شیخ چلی والا پورا پلاؤ اس نے پکا دیا، اس نے کہا اینے بچنے نے، اینے تے مہینے چ اینے تے سال چ اینے تے مولوی صاحب امیر۔ مولوی صاحب نے کہا بات تو ٹھیک ہے، حضرت نے وہ بھی شروع کر لی، وہ شروع کیا، وہ لڑکا پیسے لے کے بھاگ گیا۔ اچھا تھوڑے دن گزرے جناب، وہ پھر برتن بیچنے پڑے، وہ جو دودھ دہی والے، اس میں بھی کاٹا پڑ گیا۔ تھوڑے دن گزرے تو ایک اور دکاندار کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی، اس کا کوئی فوم شوم کا کاروبار تھا، اس کو کہا یار یہ تیری مہربانی، یہ تھوڑے سے پیسے میرے لگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ پیسے لگا دیے اس میں کوئی 2 لاکھ روپیہ۔ اب جناب وہ اس کی بھی نیت خراب ہوگی، تھوڑے دنوں بعد کہتا ہے یار کاروبار نہیں چل رہا، یہ وہ اپنے پیسے واپس لے، انہوں نے کہا چل واپس دے دے۔ اب وہ 3-3 ہزار کر کے واپس دے رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال پورے ہونے نے۔ اچھا اب اس میں بھی کاٹا پڑ گیا۔ اب میں آپ کو جو مزے کی بات سنانے لگا ہوں یہ کہ اب اتنے سارے جب کیے نا تجربے، تو اب کیا ہوا کہ اب دل برداشتہ ہو گیا۔ دل برداشتہ ہو کے تو ایک دن فون کر کے کہتا ہے کہ حضرت صاحب بہت برے حالات ہے۔ میں کہ کیا ہوا؟ یار وہ کام کیا اس میں کاٹا پڑ گیا، وہ کیا اس میں کاٹا پڑ گیا، وہ کیا اس میں کاٹا۔ اب اور تو کچھ نہ سوجا کہ اس کو بندہ کیا سمجھائے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار پریشان نہیں ہونا۔ کہتا کیوں، نقصان ہوگا؟ میں کہا نہیں نقصان نہیں، اب تسلی دینی تھی نا۔ میں کہا نقصان نہیں ہویا۔ کہتا اور کیا ہے؟ میں کہا تینوں تجربہ حاصل ہوا ہے، 20,000 دا تینوں پہلا تجربہ حاصل ہوا، 60,000 دا ٹیکا لگیا تے دوجا تجربہ حاصل ہوا، پھر 2 لاکھ دا ٹیکا لگیا تے اگلا تجربہ حاصل ہوا، تے تیرے کو تجربیاں دا بابا سٹاک جمع ہو گیا، تو فکر نہ کر، تیری سی وی ود رہی ہے، تیرے جناب کاغذات تجربات دا اضافہ ہو رہے ہیں، تو تجربہ کار ہو گئے ہیں، بس تو ساری زندگی تجربے کرتے کرتے فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو بعض بندے ہوتے ہیں ان کو جواب میں صرف تجربہ ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ کیے کرائے کے نتیجے میں تجربہ ملتا ہے۔ پنجابی والوں کے ہاں کیا ہوتی ہے، اچھا بڑا رسک لے لیتے ہیں، پورا محلہ کہہ رہا ہوتا ہے یہاں رشتہ نہ کرو، نہیں نہ کرو، میرے مامے دا پوت، میرے چاچے دا پوت، میرے فلانے دا ہے، میرے فلانے دا، کر کے چھوڑیں گے۔ جب کر لیں گے اس کے بعد پھر کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتے کہ ہو کیا رہا۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، جب بتانے کے قابل ہوتے ہیں، بتانے کے قابل کیا، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں کھلارا پڑ گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اینڈ پھر ایک جملہ کہیں گے، مت آ گئی ہے ویسے سن بندے دا پتہ لگ گیا، انہاں دا پہلا نہیں سی پتا، ایڈا پتا چلان لئی تسی ایڈا پنگا کرن دی لوڑ کیڑی جی، پتا تانوں پہلے لگ گیا سی۔
یعنی اس پتہ چلانے کے چکر میں ایک اتنے لمبے چوڑے پروسیجر سے آپ بھی گزرے، اس تکلیف سے بچی کو بھی گزارا، پورے خاندان کو اذیت میں ڈالا، مت لینی سی، مت بندہ پہلے ہی لا لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم پسند کر لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے شر کا باعث ہوتی ہیں، نقصان کا باعث ہوتی ہیں، اذیت کا باعث ہوتی ہیں، ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ سیدھی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے عسیٰ ان تحبو کا لفظ بولا، حب سے بنا ہے، حب محبت کو کہتے ہیں، محبت لو کو کہتے ہیں، اجے بھی نہیں سمجھ آئی کیڑی زبان سے ترجمہ کرنا، پیار کو کہتے ہیں، پیاری، پسندیدہ، محبوب، لاڈلی، آپ کی فیورٹ چیز کو محبوب کہتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بہت ساری فیورٹ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، خیر کا ذریعہ نہیں ہوتی، اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی فیورٹ لسٹ میں نہیں ہوتی، آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کو پسند نہیں ہوتی، آپ کے ہاں ان کو اچھا طبعاً نہیں سمجھا جاتا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وہ پہلے زمانے میں تو مثال کڑوی گولی کی ہوتی تھی بس، اب تو مثال نہیں بہت ہو گئی۔ پہلے ہوتا تھا دیکھن نو دوائی کوڑی لگتی ہے، حقیقت دا بڑا فائدہ ہوتا، چلو یہ نال ہی سمجھ لو کام چل جائے، ٹیکا لگوانا، آپریشن کروانا، کتنی ساری چیزیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، تباً تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، آپریٹ کروانا ہے، چیر پھاڑ ہونی ہے، گولی کھانی ہے، دوائی کھانی ہے، کڑوی کسیلی چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر کوئی ماہر آدمی آپ کو کہہ دے کہ اس کو کھانے سے فائدہ ہوگا، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، تو ہم وہ کوڑی کسیلی کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی، باوجود اس کے کہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدے پہ نظر ہوتی ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں ہم، دنیاوی فائدے پہ نظر ہو تو کڑوی کسیلی کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آخرت کے فائدے پہ نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی مشقت کے لیے تیار نہیں ہوتے، آخرت کے فائدے کے لیے تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دنیا میں اپنی ہر پسند کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، یہ اچھی لگتی ہے، یہ اچھی لگتی ہے، یہ اچھی لگتی ہے۔ لو جی، آپ کو میں آج ایک بڑی عجیب بات سنانے لگا ہوں، بڑی ہی عجیب بات، کہ اللہ نے بعض مرتبہ کسی چیز میں ایک ہی شے میں ساری خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، وہی چیز ایک وقت میں پریشانی کا باعث بنتی ہے، وہی چیز ایک وقت میں خیر کا باعث بنتی ہے، وہی چیز ایک وقت میں مسرت کا باعث بنتی ہے، خوشی کا باعث بنتی ہے، اور یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہی ہوگا چیز کی خاصیت کا بدل دینا یہ اللہ کے اختیار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوا ہے، آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا، لیکن وہی آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا ہے، شدید آگ جلا کر، اور ایسے پھینک دیا بیچ میں، اب وہ چیخا کا لفظ تو پرانا ہو گیا نا، کہ چیخا میں ڈال دیا گیا، ان سمجھو چوک کے پٹھے چپات آگ دے پٹھے سڑ چڑے، اب تو سمجھ آ گئی نا، اتنی سخت آگ اس کے اندر ڈال دیا تو بچنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں، لیکن اللہ فرما رہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، ہم نے آگ کو کہا کہ خبردار ابراہیم ہے بھائی، اس کے لیے سلامتی والی بن جا، تو آگ کی وہ جلانے والی خاصیت کو وہیں پہ بریک کر دیا گیا، روک دیا، اس نے نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام۔ چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھی ہے، اللہ نے کہا نہیں بھی، جب نہیں کاٹنا تو نہیں کاٹ رہی۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، فرعون کو ڈبو کے ذلیل و رسوا کیا، سارے جہان کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں چند لمحے پہلے اسی کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہیں، اللہ نے اسی پانی کو کہا کہ کام تو تیرا ڈبونا ہے لیکن اپنے ٹائم پہ، تھوڑی دیر بعد اپنا کام کرنا، فی الحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گزر رہے ہیں، ابھی تمہیں اپنے کسی حرکت کی اجازت نہیں ہے، یہیں پہ جامد ہو جا، ساکت ہو جا، اسی کے اوپر سے گزر گئے۔ اور ہمیں تو سیرت کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے، حضرت سیدنا علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک مہم پہ تھے، تو آگے سامنے دریا آ گیا اور پیچھے دشمن تھا، تو بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے اس وقت میں دعا مانگی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے سمندر اس دریا کی موجوں کے اوپر ڈال دیے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے اس کے اوپر چل رہے تھے جیسے سڑک پہ چلتے، اور دریا پار ہو گیا، بغیر پل کے پار ہو گیا۔ یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت اور عنایات کی بارش ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، تواتر کے ساتھ یہ بات احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے گھوڑے دریاؤں کے اوپر دوڑے۔
تو جب اللہ چاہتے ہیں تو کسی بھی چیز کی خاصیت بدل سکتے ہیں. چاہیں تو جس چیز میں آپ کو آرام ملنا ہے اسی چیز کو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا دیں, اسی کو, چیز بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر چاہیں تو وہی چیز جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے اسی تکلیف والی چیز کو اللہ آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو ایک جدید مثال دیتا ہوں. آپ بازار سے ایک بیڈ کا فوم کا گدا لے کے آتے ہیں, جی 8 انچ والا آتے, 10 انچ والا, تو پتہ نہیں کتنے انچ والا آ گیا, تو آپ پوچھ کے لے آتے ہیں کہ یہ والا مجھے چاہیے. اب آپ کیا سوچ کے لائیں؟ آپ تو یہی سوچ کے لائیں کہ یار یہ بڑا نرم, بڑا خوبصورت, بڑا مزے کا, اس پہ نیند بڑے سکون کی آئے گی, بڑا لطف آئے گا, کیا بات ہے, جڑا مزہ اتنے آنا نا جی, کسی تے بھی نہیں آنا, چلو لے لو مزہ. آپ اپنی مرضی کا ایک بیڈ کا فوم لے آئے, گدا لے آئے, آپ نے آ کے اس کو جناب رکھ لیا اپنے پاس. پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس پہ سونا شروع کر دیا, لیٹنا. آپ نے جو مزے لینے تھے لے لیے. کچھ عرصہ گزرا تو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھائی جی کمر چو درد نہیں جاندی جی. انہوں نے کہا اچھا یہ کراؤ, وہ کراؤ, کیا کیا کچھ کراتے ہیں اس کا, MRI پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے وہ, یہ کرا لو, وہ کرا لو, فلانی ٹیسٹ کرا لو. اچھا ہو گئے. اچھا ٹیسٹ ویسٹ ہونے کے بعد انہوں نے کہا سوندے کا دیتے ہو جی 8 انچ والے گدے تھے, آج تو باہر نہیں سونا, وہی وجہ تو ہی ہوئی ہے لو تھی لے آؤ 8 انچ والا. اب کیا ہوا, آ گئے نا پھٹے تھے دوبارہ, فوت ہونے تو پہلے ہی, فوت ہونے کے بعد تو آنا ہی پھٹے پہ ہے. خیر ہاں اس کے بعد تو آپ کو پھٹے پہ لٹانا ہے انہوں نے غسل دینے کے لیے. لیکن حضرت صاحب نے آپ کو فوت ہونے سے پہلے ہی پھٹے پہ پہنچا دیا کہ پھٹے تھے سونا تھلے لمبے پے, تم پہلے ہی تھلے آ جاؤ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جس چیز کو لائے تھے اپنی سہولت کے لیے, سکھ کے لیے, آسانی کے لیے, خیر کے لیے, وہ کیا ہوا پھر؟ وہ سکھ اور آسانی اور خیر والی چیز آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنی کہ نہیں بنی؟ فیصلہ تو آپ کا تھا, لیکن وہی فیصلہ چاہے آپ کے لیے خیر کا ہو جائے چاہے آپ کے لیے نقصان کا ہو جائے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. کسی بھی چیز میں کچھ بھی پیدا کر سکتے. ایک گھر ہے, آپ نے بڑے خوشی سے, بڑی امیدوں سے, بڑی محنتوں سے بنایا. مقصد کیا ہے؟ ذہن میں تو منصوبہ ہوتا ہے ہم وہاں جائیں گے, سکون ہوگا, اپنا گھر, اپنی جنت, وہ جو اشتہاروں میں پڑا ہوا اور دیکھا ہوا. گھر میں گئے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کوئی ایسی پرابلم پیدا ہو گئی, کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا, آپ کا دل اس گھر میں نہیں لگتا, یا کوئی بھی ایسی چیز کہ اس گھر میں ہی کوئی جن پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی ایسی پرابلم ہے, یا کوئی ویرانہ ہے, یا کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں اللہ نے ایسی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ سکون نہیں آتا. اب یہ آپ کا کروڑوں روپیہ لگایا ہوا آپ کو سکون نہیں دے سکتا. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ میں نے ایسی ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت جگہ پہ رہتی تھی کہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے. اور میں ابھی ایک لمحہ پہلے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو جنت میں رہتی ہے, اور ٹھیک ایک لمحے کے بعد وہ خاتون اپنی زبان سے مجھے کہہ رہی تھی کہ قاری صاحب میرا ایک کم ہے. میں کہا کیا؟ کہ دعا کریں یا میں اس گھر سے نکل جاؤں یا مجھے موت آ جائے. میں کہا لے اینو رکھ لو جنت سے. یہ 1 منٹ پہلا میں اس پہ رش کر رہا تھا کہ یہ جنت میں رہ رہی ہے, اور یہ 1 لمحے یا 1 منٹ کے بعد مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ جنت میرے لیے جہنم ہے, دعا کریں مجھے اس سے نجات مل جائے, میں اس گھر سے نکل جاؤں یا مجھے موت آ جائے. آپ کیا سوچتے ہیں اور ہوتا کیا ہے؟ نتائج اللہ کے ہاتھ میں, حقائق اللہ کے ہاتھ میں, انجام اللہ کے ہاتھ میں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب آپ خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے, جو چاہیں گے وہ ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. اس سے سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوتا. ہم منصوبہ بنا لیتے ہیں شیخ چلی کی طرح, ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا, پھر ہم ایسے کریں گے, پھر ایسے کریں گے, ان سے اتنے پیسے آئیں گے, اس سے ہم یہ بنائیں گے, اس سے پھر وہ کریں گے, وہ نہیں ہوتا. تو پھر آئی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, پھر اذیت ہوتی ہے, ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں, پھر ہم دماغ پکڑ کے بیٹھ اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا ہوا جی؟ سوچیا کچھ سی ہویا, کچھ بھی ہوں ہی ہے یار. رات مجھے ایک نوجوان نے میسج کیا, اس نے پتہ نہیں کیا کوئی شعر لکھا کہ جس سے ہم اچھا کرتے ہیں وہ ہمیں درد دے جاتا ہے, پتہ نہیں کیا تھا وہ. تو کہتا حضرت صاحب میرے نال تک کچھ انج ہی ہے. میں کہا پتر تیرے کلے نال نہیں انج ہویا, سارے نال ہی انج ہویا. آج کل سب نال ہی انج ہوندا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے سوچا کچھ تھا جی ہوا کچھ. بھی آپ کو کس پاگل نے کہا ہے کہ جو آپ سوچو گے وہ ہوگا, جیسا آپ سوچو گے ویسا ہو جائے گا؟
یہ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ جو آپ کے دماغ میں آپ نے طے کر لیا بالکل آپ کے منصوبے کے مطابق ہونا ہے؟ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہوگا وہی جو میرے اللہ کے منصوبے کے مطابق ہے. لو جی پھر اللہ کا منصوبہ آپ کو سنانے لگا ہوں. اللہ جب منصوبہ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی چیز میں خیر ڈال دیتے ہیں، ایک ہی چیز میں خوشیاں رکھ دیتے ہیں، اسی چیز میں برکتیں رکھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی چیز کو آزمائش کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جانتے ہو؟ تھوڑا تھوڑا چنگی طرح جانتے ہو؟ ماشاءاللہ. چلو جی، انبیاء کے بارے میں اتنا نالج تو ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا احترام نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں اور سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر. لو جی بڑی مزے کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑی پر لطف اور بڑی شاندار، اور بات سمجھانا مقصود ہے اصل تو، کہ بھائی لے گئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کھیل کے بہانے، لے جا کے وہاں کنویں میں پھینک دیا، اور واپسی آئے اور آ کر انہوں نے ایک عجیب ڈرامہ کیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. ایک قمیص لے کے آئے، اس پہ لگایا جھوٹا موٹا خون کسی جانور کا، اور آ کر ابا جی کو کہا کہ یوسف نو بھیڑیا کھا گئے، یوسف نو بھیڑیا کھا گئے. یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے پکڑ لیا تھا، اس نے چیر پھاڑ دیا ہمارے سامنے، ایک قمیض بچی ہے ایسی لے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. قرآن کہہ رہا ہے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، اذیت پہنچی، تکلیف ہوئی، آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹے کی یاد نے اتنا تڑپایا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام روتے رہے، یاد کرتے رہے، تکلیف میں مبتلا رہے. حد یہ ہوئی کہ وہ جو قمیص آئی تھی نا خون لگی ہوئی، اس نے یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لے لی. اتنا درد اور اتنا دکھ ہوا کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی. بات قمیص سے شروع ہوئی تھی نا. کچھ عرصہ گزرا، کس کی قمیض ہے جی یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی. خون لگا ہوا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے. پھر کچھ عرصہ گزرا، سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں تھے. وہ محترمہ معظمہ ملکہ معظمہ، اس کا دل آ گیا زلیخا کا. اس نے جو اپنا طریقہ واردات تھا کوشش کی، نہیں کامیاب ہو سکی. اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے عزت و عصمت کا تحفظ فرمایا. لیکن اس نے جب اپنا وار ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام پہ الزام عائد کیا. تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا کوئی گل نہیں، مینوں کڑا ایٹم بدلن دی لوڑ ہے، پھر قمیص سے ہی کام لے لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قمیص سے. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. اللہ نے فرمایا یوسف قمیض ہی بخائڑ. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کو بتا کہ قمیص دیکھ لیں غور سے، اگر تو آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصور میرا ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصور اس کا ہے. میں تو بھاگ رہا تھا، اس نے پیچھے سے پکڑا تو پیچھے سے قمیص پھٹی نا. تو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے پھر میں تو باری ہوں، پاک ہوں، قصور تو ان کا ہے. تو وہی قمیص جو کل یعقوب علیہ السلام کے لیے اذیت کا، دکھ کا، تکلیف کا باعث بنی تھی، وہی قمیص آج یوسف علیہ السلام کی عزت کے تحفظ کا باعث بنی. اسی قمیص کو دلیل بنا دیا، اسی قمیص کو ذریعہ بنا دیا، اسی قمیص کو عزت اور پاک دامنی کی عظمت کی دلیل بنا کر اللہ نے سامنے کر دیا. یہ دیکھو اگر قمیص دکھ دے سکتی ہے نا تو قمیص عزت بچا بھی سکتی ہے. وہی قمیص سے بچا لی عزت. کوئی نئی ایٹم لانچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی نئی پروڈکٹ نہیں لانی پڑی. تھوڑے دن گزرے، یوسف علیہ السلام وقت گزرتا رہا، جیل سے ہوتے ہوئے جیسے کیسے تکالیف و مصائب سے گزر کے بن گئے مصر کے بادشاہ. اللہ نے تخت شاہی پہ پہنچا دیا. پہلے وزیر بنے، پھر وزیر اعظم بن گئے، پھر تخت شاہی پہ بیٹھ گئے. اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ابا جی کو بلانے کا فیصلہ کیا. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے. اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میری قمیض لے جاؤ. کیا کہا؟
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਲੋ ਅੱਜ भी फिर मेरी कमीज ही ले जाओ। उस दिन तुम कमीज लेके गए थे खून लगा के, तो तुमने क्या किया, मेरे बाप की आंखों की बिनाई ले ली, लो फिर आज फिर कमीज ले जाओ, उसी यूसुफ की ले जाओ, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ये मेरी कमीज ले जाओ, फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याति बसीरा, इसको ले जाके मेरे बाप की आंखों पे लगा देना बस। अल्क़ूहु अला वजही अबी, ये कमीज ले जाके मेरे बाप की आंखों पे लगा देना, याति बसीरा, उसकी आंखों की बिनाई लौट आई। अब वो कमीज एक दिन गम का जरिया बनी है, आंखों की बिनाई ले गई, वही कमीज एक दिन इज्जत का जरिया बनी है, तो सारे जहान को झुटलाकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमतों का फरेरा लहरा दिया। जहां कोई गवाह न था वहां पे गवाह बनकर पेश हो गई वही कमीज, और आज वही कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई को वापस लाने का जरिया बनकर बाप और बेटे को मिला के मुसर्रत के शादियाने बजा रही है। और उसी कमीज को जरिया बनाकर अल्लाह ने खुशियों और इज्जतों और अजमतों और बरकतों से नवाज दिया है। तो मेरे रब ने बता दिया कि बाबू जो तुम सोचते हो ना कि इसमें ये है और उसमें वो है, ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो चाहे तो तकलीफ वाली चीज को खुशी का जरिया बना दे, वो चाहे तो खुशी वाली चीज को लम्हों के अंदर तकलीफ में बदल दे, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, वासा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अब यहां पे एक बात जरा गौर कीजिए, मैंने पहले कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा में ये हुक्म जो बयान फरमाया है किताल का हुक्म है, यहां पे जिहाद का, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर क़िताल फर्ज किया है, और उसके बाद अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है। अब मोमिन बंदा जो है ना वो अल्लाह के हुक्म को नापसंद नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अमल करना ना करना और बात है, ईमान थोड़ा सा भी अगर दिल और दिमाग में हो ना तो कभी ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं है अल्लाह मियां दा हुक्म जड़ा ना ये मैनू नहीं चंगा लगता, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा जुमला मोमिन बंदे के दिमाग में भी कभी नहीं आता, जुबान पे आना तो बहुत दूर की बात है। अगर ईमान हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कमजोरियां अपनी जगह, हम अमल ना करें और बात है, किसी चीज को हमें वैसे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं अल्लाह फरमा रहे हैं यहां पे कि तुम्हें मुश्किल होती है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा ना लगने का क्या मतलब है? अच्छा ना लगने का क्या मतलब है? इसका कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है। औरत का जिक्र किया ना कि जब उसके पेट में बच्चा होता है उसके लिए भी अल्लाह ने कुरहन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो बड़ी मुशक्कत के साथ बच्चे को पेट में उठा के रखती है। तो बावजूद इसके कि उसको अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, वो चाहती है अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए, लेकिन उसके बावजूद उसको एक मुशक्कत से गुजरना पड़ता है। इसी तरह यहां पे अल्लाह ने जो कहा ना, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें ऐसा अल्लाह के हुक्म अच्छे नहीं लगते कि तुम जुबान से कहते हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा, ऐसा नहीं है। मोमिन बंदा ऐसा नहीं करता, बल्कि यूं है कि तबीयत तुम्हारी जो है उसको बोझ समझती है। यह है कराहत कि तबीयत उसे बोझ समझती है, मुश्किल महसूस होता है तुम्हें। तो फरमाया हकीकत में वो मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए भाई सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है जो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बात समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जिन चीज़ों को तुम मुश्किल समझते हो ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत में भी मुश्किल हो, और जिनको तुम इंतहाई तकलीफ का बायस समझते हो ज़रूरी नहीं है कि वो तकलीफ का बायस भी हो। हकीम अख्तर साहब एक मिसाल दिया करते थे बड़ी खूबसूरत, फरमाया करते थे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बाज़ लोग ना स्पाइसी पसंद करते हैं। क्या करते हैं? स्पाइसी समझते हो? तेज मिर्चा वाला खाना, तेज मिर्च, तीखा तीखा पसंद करते हैं वो, उनको शौक होता है खाने का। तो अब क्या करते हैं कि वो तेज मिर्च मसाले वाला जब खाते हैं ना तो साथ आवाजें निकाल रहे हैं। अच्छा, अब ये खा भी रहे हैं और साथ शू शू भी कर रहे हैं। तो कोई शरीफ आदमी पास बैठा हो या जरा फासले पे वो शू शू सुने तो क्या बेचारा है, कितनी तकलीफ हो रही, बेचारा देख ना अखा चो भी पानी निकलने लग गया देता। अब ये नहीं पता कि ये आंखों से पानी इसको मजा दे रहा है, ये स्वाद लैंड है।
اب دیکھنے والے کو محسوس ہو رہا ہے کہ اسے اذیت ہو رہی ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لذت مل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگوں کو دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اوئے ہوئے دیکھو مارے گئے، کٹ گئے، قربان ہو گئے، وہ دیکھو یار جیل چلے گئے، فلاں ہو گیا۔ اللہ فرماتے تانوں کی پتہ راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ سیدنا بلال کو حضور نے پیغام بھیجا تھا، بلال کلمہ آہستہ پڑھ لیا کر تاکہ یہ تجھے تکلیفیں نہ دیا کریں، اذیتیں نہ پہنچایا کریں، میں قیامت کے دن تیرے کلمے کی گواہی دے دوں گا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو آہستہ والا کلمہ ہے وہ تو آپ نے سکھایا ہی نہیں، آپ نے تو کلمہ ہی وہ سکھایا ہے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھتے ہیں، تو میں آہستہ کیسے پڑھ لوں؟ آپ نے خود ہی تو یہ سکھایا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھنا ہے، تو پھر پڑھنے دیں نا، پھر تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا آقا اس تکلیف میں جو مزہ ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کہاں پہچان سکتی ہے۔ غازی علم الدین شہید کے بارے میں آتا ہے راجپال کو کس لیے قتل کیا تھا؟ رسول اللہ کی توہین کے جرم میں، اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ کرنے کے جرم میں۔ میاں والی کی جیل میں تھے، مقدمہ لڑنے والوں نے جا کے ان سے کہا کہ غازی صاحب کیا حالات گزر رہے ہیں، ہم آپ کی رہائی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے کہا عدالت میں کھڑے ہو کے صاف مکر جانا، انکار کر دینا کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کمال ہے، یہ ایک اقرار ہی تو ہے جو میرے پاس ہے، میرا کل سرمایہ یہ اقرار ہے، اور تم اس اقرار کو انکار میں بدلنا چاہتے ہو جو رسول اللہ کی عزت و عظمت کے لیے میں نے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، تم کہتے ہو اسی سے مکر جاؤں، اسی پہ تو مجھے شفاعت کی امیدیں ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے ایک بڑھئی کا بیٹا، ترخان کا بیٹا، ایک دنیا دار آدمی، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی تہجد گزار نہیں، ایک عام سا بندہ ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے جس دن سے مجھے لا کے اس جیل میں قید کیا گیا ایک رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار نہ کیا ہو، جناب رسول اللہ کی زیارت نہ کی ہو، آمنہ کے لال کا مکھڑا نہ دیکھا ہو۔ میرے دوستو دیکھنے والے کو لگتا ہے بڑی اذیت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، لیکن وہ جس راستے پہ گزر رہا ہے اس کی لذتیں، اس کی راحتیں وہی جانتا ہے، اور قرآن اس پہ گواہی دے رہا ہے۔ سب سے زیادہ اذیت میں آپ کو کون لگتا ہے؟ جو آیت ہے اس کے مفہوم سے نہیں ہٹنا۔ کتب علیکم القتال، اللہ کے راستے میں قتال کو اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے۔ اب قتال کرنے والا جب اللہ کے راستے میں کاٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، تو جو قربانی دے کر سامنے پڑا ہے، جسم تڑپ رہا ہے، اس کے وجود پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں، تیر لگے ہوئے، تلواریں لگی ہوئی ہیں، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، آپ کی نظر کیا کہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مر گیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنی اذیت میں ہے، یہ کتنی مشکل سے اس کو موت آئی ہوگی۔ قرآن پتہ اس کے بارے میں کیا کہتے؟ قرآن کہتے فرحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم۔ ایسے کمال کے وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو خوشیوں سے سرشار کر دیتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو دنیا کے اندر اگر آتا ہے نا، اگر مثال کے طور پہ دنیا میں جانے کے بعد خواہش کرتا ہے نا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو کس لیے کرتا ہے؟ کہ جو غلطیاں ہوئی، جو مسٹیکس ہوئی، آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ ایک باری دوبارہ جان دے، حالانکہ کسی کو نہیں جانا دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خواہش کریں گے کہ یا اللہ اتنا مزہ ہے تیرے راستے میں جان دینے کا کہ ایک بار پھر بھیج، خود بھی کٹے اور جو کٹنے سے ڈرتے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ مزہ کتنا ہے، ان کو بھی بتائیں کہ اللہ کے راستے میں۔ اور آخری بات میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف گواہی دے رہا ہے۔ دیکھیں موت جو ہے نا اذیت ناک ہوتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، موت کوئی اتنی مزیدار شے نہیں ہے، بہرحال مومن بندے کے لیے اللہ پاک اس کو آسان کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور اسی لیے اللہ سے آسان موت مانگنی چاہیے، اچھا خاتمہ مانگنا چاہیے اللہ پاک اپنی رحمت سے۔ اور آج کے دور میں کسی کو آسان موت مل جائے یہ بڑی اللہ کی طرف سے نعمت کی بات ہے، تو لیکن پھر بھی مشقت تو ہے موت، اور خود اللہ کے نبی نے موت کے بارے میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا۔ حضور فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور سے بڑھ کے اللہ کا لاڈلا اور محبوب کون ہو سکتا ہے، تو لیکن حضور کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، یا اللہ موت کی وقت کی سختی سے بچانا۔ لیکن جب عام موت کی بات ہوئی تو اس کی سختی اور اس کی اذیت کا تصور کر کے اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔
اور جب شہادت کی بات ہوئی، اللہ کے راستے میں کٹنے کی بات ہوئی، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ حضور نے اس کی لذت کو یوں بیان فرمایا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے پہلے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، مجھے اپنے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے پسندیدہ چیز، تو فرمایا میری دل کی پسند یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ثم احیا، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر کاٹ دیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر کاٹ دیا جاؤں. اللہ کے راستے میں اس طرح سے بار بار اللہ کے نبی قربان ہونے کو اپنی پسند قرار دے رہے ہیں. پتا چلا کہ بستر پہ مرنا اذیت کا باعث ہے. جو ہمیں آسان لگتی ہے وہ موت تکلیف والی ہے، جو تکلیف والی لگتی ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ آسان اور لذت والی ہے. اسی طرح دنیا کے معاملات میں جن چیزوں کو ہم پسند کر لیتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت پیاری ہے، یہ بہت لذیذ ہے، یہ بہت مزے کی ہے، تو جس میں ہمیں مزہ آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر کا باعث بھی ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے. وہ ممکن ہے ہمارے لیے اس میں کوئی خیر نہ ہو، تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہر چیز کے خیر اچھے اور برے کا فیصلہ ہم خود سے کریں، اس فیصلے کو کس پہ چھوڑنا چاہیے بھائی؟ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. تو اس لیے مزہ تبھی ہے جب آپ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائیں گے. ٹھیک ہے، جو چیز اللہ آپ کے لیے پسند کرتے ہیں نا، اس کو اپنے لیے پسند، اس میں خیر ہوگی. اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی ماڑی چیز نہیں پسند کرتے، ہلکی چیز نہیں پسند کرتے. اللہ نے آپ کے لیے اپنے حبیب کو پسند کیا ہے. ہمارے آقا بنانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو ماڑی پسند ہے بھلا؟ دسو ہے، اس سے اعلیٰ پسند کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اللہ نے ہمارے لیے بہترین سے بہترین چیزیں پسند کی، تو اس لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ پسند کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اس سے ہٹ کے جب ہم چلیں گے نا تو اس میں خیر نہیں ہے بھائی. یہ بات ذہن میں رکھنا. اپنی پسند پہ آپ جیسے کیسے کر کے ضد تو پوری کر لیں گے لیکن سکون حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ اپنی ضد پوری کر لیں گے نا، ایک وقت میں آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ میں بڑا قلعہ فتح کیتا ہے، مڑ کے پھر اس کے بعد جو ہوگا نا وہ آپ بتانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ضد پوری کر لینا یہ سکون اور راحت کا باعث نہیں ہوتا. سکون اللہ دیتے ہیں، راحت اللہ دیتے ہیں، خوشیاں اللہ دیتے ہیں. لو جی، اتنی سی بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ جو چیز ظاہراً اچھی لگے اس کی چمک دمک اور ٹیپ ٹاپ کے پیچھے جا کر بلا وجہ اپنی آخرت خراب نہ کیا کریں. کسی چیز کی وقتی لذت کے لیے اپنے لیے گناہوں کا سامان نہ کیا کریں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ ساز جملہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی کسی نیکی کو اس کی مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑو، اور کبھی بھی کسی گناہ کو اس کی لذت کی وجہ سے مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے. گناہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال کا حصہ بن جاتا ہے. اور مشقت کی وجہ سے کبھی نیکی کو مت چھوڑنا. مشقت تھوڑے وقت کی ہوتی ہے لیکن اس کا اجر تھوڑے وقت کا نہیں ہوتا، وہ مستقل اور دائمی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک گناہوں سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے اور نیکیوں اور طاعت والے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب.